अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आलमी मंजरनामे से एक बड़ी खबर, और वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम है जिससे मुतल्लिक ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और एक नए माहिदे के ऊपर ये सारी निगोसिएशंस मुज़ाकरात होंगे। थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता देते हैं ये हो क्या रहा है। दरअसल ईरान का जौहरी प्रोग्राम, जिसके ऊपर बहुत सी तशवीश है, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दीगर मुल्क जो हैं दुनिया के, उनको भी। तो जब ये तफसीलात सामने आई सन 2002 के दरमियान, उसके बाद अक़वाम आलम ने ईरान के ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी, जिनमें ऑब्वियसली अमेरिका भी शामिल थे, दीगर ममालिक भी शामिल थे। और उसके बाद फिर आगे चलकर एक डील हुई जिसके तहत कुछ न कुछ जो पाबंदियाँ थीं उसके रहते हुए ईरान को कहीं ना कहीं सेफली कुछ ट्रेड करने का मौका मिला। ये जो माहिदा था इसको कहा जाता है JCPOA। लेकिन अब क्या हुआ कि इस माहिदे को जब ट्रंप साहब पिछले दौरे हुकूमत में आए 2018 में, उन्होंने आके ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा माहिदा है, और जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ थीं ईरान के ऊपर उनको वापस बहाल कर दिया। लेकिन अब जब ट्रंप दोबारा आए हैं तो उन्होंने एकदम से ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा से जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का, उसके ऊपर माहिदा करेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, जिसका आज आगाज़ हुआ है। लेकिन ये इस वक्त ख़ास तौर पे अहमियत इसलिए भी है कि जो ख़ित्ते की सूरत हाल बनी हुई है, इसराइल, गज़ा, फ़लस्तीन और बाकी मशरिक़ वस्ती के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो ये जो ट्रंप का मुज़ाकरात करने का ऐलान है, बातचीत आज हो रही है, इसने न सिर्फ दुनिया को बल्कि इसराइल को भी बड़ा हैरान कर दिया है। सर, अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं इसके मुख्तलिफ महरक़ात, इसके पीछे क्या है, क्या हो सकता है। सवाल यहाँ से शुरू करते हैं कि क्या अमेरिका और ईरान जो बैठे हैं, कोई डील हो सकती है? क्योंकि बड़े ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सदर ट्रंप ने। उन्होंने ये कहा है कि जी अगर बातचीत में नाकामी होती है तो बमबारी होगी, किसी फौजी कार्रवाई का उन्होंने इशारा दिया है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं आज ये जो बैठक हो रही है, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? क्या मज़ीद सख्तियाँ हो सकती हैं? अमेरिका एकदम से पहले खुद ही माहिदा ख़त्म करने के बाद अब सेकेंड टर्म में आमादा कैसे हो गए ट्रंप बातचीत करने के लिए? अच्छा अलीना, एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल किस्म की शख्सियात हैं। उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं और क्या फ़ैसला लेंगे, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको देखा जा सकता है समझने के लिए कि सिचुएशन जो है वो क्या बन रही है। ईरान का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जब पहले भी वो सदर थे तो तब उन्होंने, जैसे आपने भी बताया, कि यूनिलैटरली अमेरिका ने जो 2015 का न्यूक्लियर पैक्ट था, जिसमें अमेरिका भी थी और 5 और ममालिक थे और ईरान थे, उससे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद अमेरिका ने बड़े सख्त सैंक्शंस किए ईरान पे। इस वक्त भी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं ईरान को कि हम आप पे हमला कर देंगे। अच्छा, एक जो उनका स्टाइल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का सियासत करने का, और शायद वो बिज़नेस डीलिंग्स भी अपनी कहा जाता है कि कुछ इस किस्म की ही करते हैं, कि वो एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं और फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लेकिन वो शुरू एक एक्सट्रीम पोजीशन से करते हैं। तो इस वक्त जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें यही पता चल रहा है कि एक किस्म का मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है ईरान पे इस बातचीत से पहले। जैसे कि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये अमेरिका ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कुछ मीडिया ने, रिपोर्टर्स ने ये कंफर्म किया है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स जो हैं, वो एक छोटा सा आइलैंड है डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। अगर वो ईरान पे हमला करना चाहे तो वो वहाँ से कर सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रंप ने अपने जो यूनाइटेड नेशंस के जो एम्बेसडर हैं उनसे कहा है कि आप जो हमारे इत्तेहादी हैं वहाँ पे उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करें और ईरान पे सैंक्शंस दोबारा लगाएं।
اور جو کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر تک جا کے لگ سکتے ہیں. تو ایک یہ ایکسٹریم پریشر جو ہے وہ اپلائی کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک انڈیکیشن ہے کہ شاید اس بار ایران بہت سیریس ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, وہ یہ کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہے ان کے بارے میں یہ ایرانین میڈیا میں آ رہا ہے کہ انہوں نے فل اتھارٹی دے دی ہے اپنے فارن منسٹر کو کہ وہ جائیں اور جا کے امریکہ کے جو مڈل ایسٹ کے آنوائے ہیں ان سے بات کریں. اور وہ دونوں اس وقت ابھی عمان میں ہیں. جو امریکہ کے آنوائے ہیں وہ رشیا سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ایران کے بھی فارن منسٹر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. اب ایران کی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پوزیشن جو ہے وہ کافی کمزور ہوئی ہے پچھلے 18 مہینوں میں, جب سے یہ غازہ میں پہ جو حملہ کیا ہے اسرائیل نے. ان کے جو کچھ اتحادی تھے جیسے حزب اللہ ہے, اور سیریا میں جو ان کی ایک سپورٹڈ حکومت تھی وہ بھی گر گئی ہے. دوسری جانب ان کی جو معیشت ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بہت برا حال ہے. ان کی کرنسی جو ہے بار بار ڈیویلیو ہوتی جا رہی ہے اور انمپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے. تو ایران اس وقت ایک بڑی ویک پوزیشن میں ہے. لیکن جو ڈیمانڈ یا مطالبہ امریکہ نے رکھا ہے سامنے, وہ بھی میرا نہیں خیال ہے کہ ایران اسے مکمل طور پہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. ان کا مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بند کر دیں. یہ تو نہیں میرے خیال سے ہوگا, اس لیے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جب یہ 2018 میں امریکہ نے جو 2015 کا پیکٹ تھا جب یہ ختم کر دیا تو اس کے بعد ایران نے بڑی تیزی سے اپنا یورینیم جو ہے وہ انرچ کرنا شروع کیا, اور شاید اب کوئی تقریباً 60% تک وہ پہنچ گئے ہیں. تو اس سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, جس کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کا بہت ہی غلط فیصلہ ہے, کیونکہ اس کی کنڈیشن وہ جو نیوکلیئر پیکٹ تھا اس کی یہ تھی کہ ایران کا جو سٹاک پائل ہوگا یورینیم انرچمنٹ کا وہ 3 سے 4% سے زیادہ بڑھے گا نہیں. لیکن کیونکہ آپ نے وہ ختم ہی کر دیا معاہدہ تو انہوں نے اپنا تیزی سے بڑھا دیا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ ایک ایکسٹریم پوزیشن اس وقت لی گئی ہے, ہم ہو سکتا ہے بعد میں دیکھیں کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جائے ایران کے ساتھ بیٹھ کے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. بھٹی صاحب, کیا اگر یہ کہیں, یہ تو صاف نظر ہی آ رہا ہے ویسے کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, بٹ کیا آپ کو بھی حیران کیا اس وقت ٹرمپ کا مذاکرات کرنا ایران کے ساتھ, یا اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میڈم شیخ, آج زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میرا پرچہ تو بہت سارا خود ہی انٹرو میں پڑھ دیا ہے, لیکن پھر بھی میں اپنے الفاظ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ وقت جو مجھے ملا ہے اس کو پورا کروں. ارشاد. میڈم شیخ, آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے بتایا انٹرو میں کہ 2002 میں یہ معاملہ چلا, اور 2010 سے وسیع پیمانے پر ایران پر اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اور بیرون ملک ایران کے جو $110 ارب کے اثاثے ہیں وہ منجمد ہو چکے ہیں. اور ایران کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالمی منڈیوں میں اپنا تیل فروخت نہیں کر سکتا, جو کہ اس کا مسلسل بڑا نقصان ہے, اور اس کا نقصان کا امپیکٹ اس کے ملک پر پڑتا ہے. اور میڈم شیخ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہادر ہی تھے جنہوں نے 2018 میں عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان جو معاہدے تھے وہ ختم کر دیے اور ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں بحال کر دی. اب جیسے آپ نے اور بے نظیر صاحبہ نے دونوں نے بتایا کہ بات چیت کا محور, بات چیت کا مرکز, بات چیت کا بنیادی نقطہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے, اور ٹرمپ صاحب نے بات چیت کی ناکامی پر آپ نے خود ہی بتایا کہ فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے, اور یہ ٹرمپ صاحب کی میڈ مین تھیوری بھی ہے, اور یہ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ یہی تھیوری اپنا رہے ہیں, اور موت دکھا کر بخار بیچ دیتے ہیں, مطلب بڑی سی دھمکی لگا کر اپنا چھوٹا سا کام نکلوا لیتے ہیں, مطلب فوجی کارروائی کی دھمکی, یا جیسے بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے وہ بمبار طیارے یا جو ہے وہ شفٹ کر دیے ہیں. یہ سارا پریشر ہوگا کہ تاکہ ایران آن ٹیبل پر بیٹھے اور جوری معاہدہ کرے اور اس کے ایٹمی پروگرام کا مکمل خاتمہ ہو. اب مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ صاحب کے ان مذاکرات سے اسرائیل حیران ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیکٹس ہے. سارا کچھ جو بیک ڈور لابی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہے. اب ایران کا نے یہ تو کہا ہے کہ گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہو سکتے, فوجی کارروائی والا آپشن سے ان سے نکال دیں, لیکن اس وقت اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. اس وقت جب اسرائیل غزہ, حماس, حزب اللہ حوثیوں کی کمر توڑ چکا ہے, شام میں اپنی پسندیدہ حکومت لا چکا ہے, گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کر چکا ہے, اور اس وقت جب امریکہ اسرائیل کا اگلا ہدف ایران ہے اور ایرانی مذہبی حکومت ہے, یہ ذہنوں میں رہے کہ
ईरान से उतना प्रॉब्लम नहीं है, जोहरी प्रोग्राम से प्रॉब्लम है उनको, और ईरानी जो मजहबी हुकूमत है, रूहानी हुकूमत है, या जो उनकी इस्लाम पसंद हुकूमत है, उससे प्रॉब्लम है। वो जमहूरियत वही लाना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने इराक में लाई और फिर इराक की ईंट से ईंट बच गई, जिस तरह उन्होंने लीबिया में लाई और आज लीबिया के लोग परेशान हैं, जिस तरह शाम में लाई और आज शाम का क्या हाल है, वो ईरान में भी ऐसी एक जमहूरियत हुकूमत लाना चाहते हैं। हालांकि जमहूरियत से अमेरिका का कभी भी कोई लेना देना नहीं हुआ। मिस्र में डिक्टेटरशिप और ईरान पीछे खड़ा हुआ है। तो अब बहुत ही अहम वक्त है और बहुत ही अहम मुज़ाकरात हैं। नाकामी या कामयाबी दोनों के असरात हैरान कुन हो सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं जो मुबस्सर हैं, जो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, अभी मैं 2-4 को मैंने सुना तो उनका ख्याल है कि ये मुआहदा हो भी गया तो अगला हदफ ईरान ही होगा। और दूसरा एक इसका वो है नुक्ता के, या लोग कह रहे हैं कि ये मुआहदा या ये बैठक ये सिर्फ दिखावा है, फॉर्मेलिटी है। असल बात ये है कि फ़ौजी कार्रवाई होगी ईरान के ख़िलाफ़, और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो ईरान के इर्द गिर्द हैं और जो ईरान से तंग हैं वो ऑन बोर्ड हैं। ये उन दानश्वरों और मुबशरों की राय है। और ये भी है कि सब कुछ सब कुछ जो हो रहा है इसराइल की राह में आखिरी कांटा जो है वो चुना जा रहा है। और ये भी है कि मुआहदा हो गया तो हो सकता है वक्ती तौर पर बेहतरी आए, लेकिन इस खित्ते में और इस पूरे इलाके में और इस पूरे मंजरनामे में बड़ी अहम है ये बैठक। तो हैरान कुन इसके असरात हो सकते हैं, नाकामी और कामयाबी दोनों सूरतों में। मलिक साहब, आपकी क्या राय है? धमकी तो दी है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई जंग हो सकती है, हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल? देखिए, ऑलरेडी उन्होंने इज़राइल ने ऑलरेडी जो हदफ अपना मुकर्रर किया हुआ है उस पर वो अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। देखिए, आप हिज़्बुल्लाह के, हमास के जो सरकर्दा लीडर्स थे, कमांडर्स थे, उन सबको निशाना बना दिया उन्होंने। हिज़्बुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए इज़राइल, और ये जो इनिशिएटिव आपको नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, ये याद रखें कि इज़राइली वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद की डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्लान्ड है इसमें, और ये वक्ती है। ईरान बिल्कुल भी अमेरिका और इज़राइल का जॉइंट वेंचर है कि ईरान को निशाना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ईरान के ज़रिए हिज़्बुल्लाह की कमर तोड़ना चाहते हैं और हिज़्बुल्लाह को निशाना बना के ईरान की कमर तोड़ना चाहते हैं। और बदकिस्मती से जो हमारी पूरी इस्लामी उम्मा है वो 90% जो है वो अगर हमला हुआ तो वो अगर मगर से आगे नहीं जाएगी। जिस तरह हमने गज़ा में देखा, गज़ा पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया की जो बेहिसी है वो आपके सामने है उसमें। लेकिन हमें क्या सोचना चाहिए, अगर ईरान पे अटैक होता है तो हम कहाँ खड़े होंगे, और जो इस खित्ते में जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये याद रखें कि ईरान, इज़राइल और इंडिया, ये जो नेक्सस है, इसमें निशाना और इसमें टारगेट सिर्फ ईरान नहीं है। अगर ईरान का वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसको कैप करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तरफ भी उनका रुख होगा। हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो एक टेम्पररी होगी चीज़ अगर होगी, लेकिन ज़्यादा इम्कान मुझे लग रहा है कि ईरान, देखिए ईरान एक अच्छा डिप्लोमेसी है, उनको अंदाज़ा है कि इस वक्त वो दुनिया में तन्हा खड़े हैं, ना इस्लामी दुनिया उनके साथ खड़ी हुई है, ना कोई और उनके साथ खड़ा है। मगरिब की सैंक्शन, इस्लामी दुनिया की बेहिसी, तो उसमें तन्हा ईरान जो है उसके पास चॉइस क्या रह जाती है? चाहे वो आप ज़बानी तौर पे कह दें, जिस तरह हमने मादी में भी देखा है, ईरानियन लीडर्स के बयानात आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? ग्राउंड पे ईरान को पता है कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है जो भी होगा, जो भी अगर मुआहिदा होता है तो ईरान को बहुत कम उससे हासिल होगा, माँ सिवाय इसके कि शायद वक्ती तौर पे चीज़ें कम हो जाएं। लेकिन अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर कोई मुआहिदा कर भी लेता है, चीज़ें कम भी लेती हैं, तो ख़तरा ईरान पर मुसलसल रहेगा, बल्कि शायद ज़्यादा बढ़ जाए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त ईरान एक नो विन सिचुएशन में खड़ा हुआ है, और अमेरिका और इज़राइल और गज़ा की मिसाल हमारे सामने कि उसके बाद तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि ईरान जो है वो बहुत आगे जाके या बहुत खड़े होके फर्म अंदाज में कोई बात कर सके।
میرا خیال ہے ایران ایک بہت ہی مشکل اس وقت صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اس چیز کا اگر امکان ہے تو وہ جو ٹرمز ہوں گی وہ ایرانی ٹرم پہ معاہدہ نہیں ہوگا، وہ امریکن ٹرم پہ معاہدہ ہوگا، مطلب یہ کہ وہ اسرائیلی ٹرم پہ ہوگا۔ کیا امکان آپ کو اس کا کتنا لگتا ہے کہ ڈیل ہو جائے گی؟ دیکھیں، جب بات چیت شروع ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایک، کیونکہ فیلئر کی صورت میں تو ایک دم اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے چانسز کم لگ رہے ہیں آپ کو؟ اٹیک کے چانسز مجھے فی الحال فوری طور پہ تو نہیں لگ رہے کہ، اور کوئی نہ کوئی معاہدہ کوئی ہونے نہ کے کوئی ہوگی، اور وہ ظاہر ہے وہ ایران کو بہت سے کنسیشنز اپنے ایران کو دینے ہوں گے امریکن سے۔ ٹھیک ہے فخر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ ٹرمپ صاحب کا ایک دم سے معاہدہ کرنا، اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتا ہے یا آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ پھر یہ والی جو ہم بات کریں کہ دھمکیاں تو دے رہا ہے امریکہ، لیکن کیا واقعی میں اس کے اوپر فالو تھرو کرے گا؟ شکریہ علینا۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے عمان کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، ہمیں اس سے تھوڑا سا پیچھے دیکھنا ہوگا۔ یہ جو ٹرمپ کے اسپیشل انوائے ہیں مڈل ایسٹ کے لیے، اسٹیو وٹکوف، یہ یہاں پہنچنے سے پہلے سیدھا رشیا گئے ہیں۔ رشیا میں جو رشین صدر ہے ولادیمیر پوٹن، اس سے ملے ہیں، اور وہاں سے ہی سیدھا یہ عمان لینڈ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پھر مذاکرات کا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پہلے یہ اس کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ اس ٹائم جو ایران اور روس کے آپس میں جو تعلقات ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا امریکہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اس صورت میں کوئی ایران کے اوپر حملہ کر دے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی، کیونکہ یہ اس طرح کی نیگوسیشن اور یہ جو مذاکرات ہوتے ہیں یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، خاص طور کے اوپر نیوکلیئر کے حوالے سے۔ جس طرح بے نظیر نے بھی بتایا ہے کہ جب یہ 2018 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں یہ معاہدہ ختم کیا گیا تھا نیوکلیئر پیکٹ کا، تو اس کے بعد اپنے جو ایران ہے اس نے یورینیم انریچمنٹ کا 60% تک جو لیول ہے وہ اس تک لے گئے تھے، جبکہ جو ہائیلی گریڈ یورینیم ہوتی ہے وہ 20% تک ہوتی ہے۔ اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو آئدر وہ جو لیبین ایک فارمولہ ہے کہ لیبیا کی طرح تمام تر جو نیوکلیئر ویپنس ہیں اور تمام تر ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ شٹ ڈاؤن کر دی جائیں، یا پھر ان کو 3 to 4% تک ان کی جو یورینیم جو انریچمنٹ گریڈ ہے اس تک لے جایا جائے۔ لیکن ایران کے پاس 60% تک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ویپن گریڈ یورینیم ہوتی ہے، انریچ یورینیم ہوتی ہے، وہ اپ ٹو 90% تک ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فیو سٹیپس اوے جو ایران ہے وہ اپنا نیوکلیئر ویپن بنا سکتا ہے۔ تو ایران نے ابھی بھی ان مذاکرات سے پہلے بھی یہ ایک بیان دیا ہے باقاعدہ کہ اگر جو امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے کوئی جارحیت کی گئی تو وہ پھر اپنا جو نیوکلیئر جو انریچمنٹ اور اپنا جو ویپن گریڈ اس پہ چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نیوکلیئر ویپن بنانے کے حوالے سے بھی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو یک طرفہ کوئی امریکہ دھمکی دے گا اور اپنے مطالبات منوا لے گا۔ اس میں دونوں سائڈوں کو، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیو وٹکوف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو ایرانی جو ان کی اپنی سرکاری نیوز ایجنسی ہے وہ یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ مذاکرات براہ راست نہیں ہو رہے، یعنی ایران کے جو انوائے ہیں اور امریکہ کے جو ٹرمپ کے خصوصی انوائے ہیں وہ براہ راست نہیں کر رہے بلکہ تھرو عمان کر رہے ہیں۔ جو ایران کے ہیں وہ عباس جو عراقچی ہیں، وہ انہوں نے اپنا جو ایران کا موقف ہے اور جو پوائنٹس ہیں، ٹاکنگ پوائنٹس ہیں، وہ اپنے جو عمانی ہم منصب ہیں ان کو دے دیے ہیں، اور ان کے بیہاف کے اوپر یہ امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے کہ کتنے جو یورینیم ہے انریچمنٹ لیول کے تک امریکہ ان کو الاؤ کر سکتا ہے۔ لیٹس سپوز اگر ایران یہ مطالبہ کرتا ہے کہ 20% تک، تو اس میں کیا امریکہ یہ اس کے لیے راضی ہو جائے گا کہ ہائی گریڈ جو یورینیم انریچمنٹ ہوتی ہے اس تک یہ ان کو الاؤ کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کا ایک ہمیں یہ بھی اینگل دیکھنا ہوگا کہ کیا اسرائیل اس کو الاؤ کرے گا، کیونکہ نیتن یاہو نے تو یہ بھی بیان دیا ہوا ہے کہ یہ ان کی تمام تر نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بم گرانے چاہیے۔ تو یہ ایک جو خاص طور کے اوپر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ امریکی جو انوائے ہیں پہلے وہ رشیا گئے ہیں، وہاں پہ پوٹن سے ملے ہیں، اور وہاں سے پھر یہ ادھر سیدھا آئے ہیں اور مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کو اگر ایران سے اپنے مطالبات منوانے ہیں، خاص طور
तौर के ऊपर जो ये जो 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट वाली है वो मनवानी है और नीचे लेकर आना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो इनको ये करना होगा कि ये जो इनके ऊपर सैंक्शंस थी, ख़ास तौर पे मुआशी तौर के ऊपर पाबंदियाँ थी, वो कुछ नरम करनी होंगी और फिर ईरान को भी कुछ करना होगा। तो इसलिए बज़ाहिर ये नहीं लगता कि कोई इमीडिएट जो है ये किसी इस जो खित्ते में कोई इस तरह की जंग की सूरत हाल हो सकती है। मुज़ाकरात चलेंगे, शायद कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद के ऊपर आगे कुछ बात बढ़ सकती है। और आपको लगता है बढ़ जाएगी आगे बात? अच्छा, एक चीज़ बेनज़ीर जिसके ऊपर क्या हमें देखना चाहिए, फ़लस्तीन की सिचुएशन, उसमें ईरान का किरदार, फिर मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन, उसके अंदर ईरान का किरदार, ये नेगोशिएशन स्टार्ट करना, और फिर इस वक्त पर जब ईरानी वज़ीर आज़म से भी अभी बात हुई, कुछ इसके ऊपर भी प्रेशराइज़ करना एक फैक्टर हो सकता है? अलीना, मेरे ख्याल से इस वक्त, और ये मेरी रीडिंग है सिचुएशन की, इस वक्त ज़्यादातर जो अमेरिका में हो रहा है उसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है ईरान से बात करना चाह रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में अगर आप देखें और पढ़ें, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की वो काफ़ी कम हो रही है। ख़ास तौर पे जब टैरिफ्स की सारी बात हुई, क्योंकि एक शोर मच गया अमेरिका में कि अगर आप टैरिफ्स लगाएंगे तो अमेरिका में भी महंगाई जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इनकी अप्रूवल रेटिंग जो है काफ़ी गिरी है। तो मेरे ख़्याल से इस किस्म की चीज़ें अक्सर तब भी की जाती हैं ज़रा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी लोकल पब्लिक को। एक आपको चाहिए होता है कि कोई डिप्लोमेटिक विन आपको मिल जाए। तो इस वक्त इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आप कहें कि मैं तो ईरान के साथ बैठ के हम तो बातचीत कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद हो, आप JCPOA की बात कर रही थी, जब वो ख़त्म किया अमेरिका ने, तो तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तो डील ही अच्छी नहीं है, मैं इससे बेहतर डील कर सकता हूँ। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें याद रखनी चाहिए कि अब जो भी डील होगी, और कोई ना कोई, मेरी ख्याल से कोई ना कोई डील ही होगी। मेरा नहीं ख्याल है कि जंग की तरफ अमेरिका जाएगा इस वक्त, लेकिन अगर जो भी डील होगी उस पर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि उनका ठप्पा हो। वो जो थी डील, उसमें और भी, उसमें तो उस वक्त बराक ओबामा का ठप्पा था और भी ममालिक शामिल थे। इस वक्त वो चाहेंगे, वो कहेंगे देखें मैंने बैठ के ईरान के साथ डील की और कितनी अच्छी डील की। यानी कहीं ना कहीं फ़लस्तीन पसे पर्दा नहीं हो सकता इसका एक फैक्टर, बल्कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है शायद उसकी तरफ से तवज्जो हटाना हो सकता है, एंड देन दीगर फैक्टर्स। अब देखते हैं डील में क्या सामने है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो क्या रुख लेती है, फिर उसके ऊपर भी ऑब्वियसली हम तज्जिया तबसरा करेंगे। जो इनिशियल टेक अवे हमारे तज्जियाकारों की आपने उसके ऊपर जानी एनालिसिस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आपके सवाल। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर हमें सवालात भेजे उनको तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। मज़े साहब, आपसे सवाल हो रहा है नवाज शरीफ साहब के दौरे बेलारूस से मुतल्लिक। ये पूछा गया है दानिश अली साहब की जानिब से कि बेलारूस के दौरे में नवाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और शरीफ फैमिली की मौजूदगी पर काफ़ी तनकीद हो रही है। क्या सरकारी दौरे में पार्टी कायद की शमूलियत कौमी मफाद में है? देखिए, मसला नवाज़ शरीफ साहब की शिरकत नहीं। पहली चीज़ तो ये कि क्या ये सरकारी दौरा था। अगर सरकारी दौरा था तो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब किस हैसियत में उस दौरे में साथ थे। चले नवाज़ शरीफ साहब एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या पार्टी हेड के तौर पे, मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी बेटी, मतलब ये जो ऑप्टिक्स होते हैं ये पता नहीं, हम ख़ास तौर पे जनरली हमारे यहाँ सियासतदान या हुक्मरान जो होते हैं वो रियलाइज़ नहीं करते कि आप ऑफिशियल टूर्स में आप फैमिली को कैसे ले जा सकते हैं। चले मरीम नवाज़ साहिबा को आप कह दें कि जी वो चीफ़ मिनिस्टर के तौर पे, फिर उनकी बेटी उनके साथ वो इंट्रोड्यूस भी करा रही हैं, ये तो प्राइवेट तो नहीं था। तो मुझे नहीं पता, तनकीद का दायरा हमेशा होना चाहिए तो वो किसी एक तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए, लेकिन तनकीद तो बनती है, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल विज़िट था तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल विज़िट का इंटराज क्या होता है, कौन कौन होता है उसमें, इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। आप उसमें आप मिलवा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये मेरा ख़्याल है। और पहले भी ये बात होती रही है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं कि जो कर्ज़ों पे गुजारा करता है, तो हम ऑस्टेरिटी ड्राइव पे ऐसा लगता है कि यकीन ही नहीं करते हम इस चीज़ पे। तो मुझे तो ऑप्टिक्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं लगे कि नवाज़ शरीफ साहब जाएँ, अलग से चले जाएँ टूर पे उसमें, या मरीम नवाज़ साहिबा उसमें किस उसमें थी। क्या और भी चीफ़ मिनिस्टर थे उस दौरे में? नहीं थे ना, तो सिर्फ पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर क्यों थी ये? तो मेरे ख्याल में वो ठीक है। कुछ लोगों का ख्याल वो कि मरीम नवाज़ साहिबा टर्की जा रही थी, नवाज़ शरीफ साहब लंदन चले गए, लेकिन
جہاں آپ آفیشل میٹنگ میں جا رہے ہیں تو آفیشل میٹنگ میں تو میرا خیال میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ شریفز کے ساتھ بھی دیکھا ہے, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دوسری, کہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے رولرز ہیں انہیں اس چیز کا وہ خیال نہیں رکھتے کہ یہ جو آپٹکس ہوتی ہیں یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. دوسرے لوگوں بھی فیل کرتے ہیں, اس کو محسوس کرتے ہیں, چاہے وہ جتنی ہی گرم جوشی سے ملیں, لیکن یہ چیز ضرور فیل کی جاتی ہے کہ آپ جب آفیشل ٹور میں جائے ہیں تو وہ آفیشل ہی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, فیملی ممبرز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ معزز صاحب. ویسے یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ میڈیا رپورٹس اور سورسز کے مطابق نواز شریف صاحب کو بیلاروس کے صدر صاحب نے خصوصی طور پر دعوت دی تھی. بہرحال جی, تجزیہ آپ نے سنا, آگے بڑھتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کے لیے سوال بھیجا گیا ہے, یہ جو ابھی فتویٰ جاری ہوا ہے اس سے متعلق. بھٹی صاحب, پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اہل فلسطین کی عملی, جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہو چکی ہے اور اب صرف بیانات, قراردادوں یا کانفرنس سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کی ضرورت ہے. اس بیان کو موجودہ حالات کے تناظر میں کس طرح دیکھا جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی میڈم شیخ, مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی, جو فتویٰ دیا, یہ فتویٰ بالکل درست ہے اور یہ فتویٰ ایک مسلمان کے منہ سے ہی نکلنا چاہیے تھا. ایک وہ مسلمان جو اللہ کو جواب دہ ہے, جس نے قبر میں بھی جانا ہے, روز قیامت میں بھی سوالوں کا جواب فیس کرنا ہے, اور یہ ہر مسلمان کی دلی خواہش تھی جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے زبان سے نکلی. لیکن مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ یہ فتویٰ کاش مکہ سے آتا, کاش اب الازہر یونیورسٹی مصر سے آتا, لیکن نہیں آنا تھا. اب اس فتوے کے بعد ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہونا, اور اگر کچھ ہونا ہوتا تو پچھلے کئی مہینوں سے جو نسل کشی غزہ میں ہو رہی ہے اس پہ OIC, عرب لیگ, 50 سے زائد مسلم ملک اور 2.25 ارب مسلمان اتنے خاموش نہ ہوتے اور ڈری ڈری مذمتیں, ڈری ڈری ہمدردیاں, ڈری ڈری میٹنگز یہ نہ کرتے. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ کاش یہ جو سارے مسلمان ملک ہیں, سارے مسلمان ہیں, یہ صرف اسرائیل کا سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر لیں. سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ اسرائیل کا پہلے دن ہو چکا ہوتا تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی, اور آج بھی اگر ہو جائے تو شاید ہم کہ روز قیامت والے دن یہ کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ ہم ایمان کے کم از کم آخری درجے پر تو تھے. تو کم از کم سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کر لیں, اور ہم جیسے ملک اور ہم جیسی قوم کا یہی جہاد ہے کہ ہم سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کریں اسرائیل کا. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر باقی سوال شامل کریں گے. ویلکم بیک. آپ لوگوں کے سوال تجزیہ کاروں کے سامنے رکھ رہے ہیں, جواب جان رہے ہیں. بے نظیر, آپ کے لیے اسامہ نے سوال بھیجا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر کے خلاف FIA نے کرپشن, ٹیکس چوری اور ناجائز اثاثوں کے الزام میں انکوائری شروع کی ہے. کیا صرف ایک عام شہری کی شکایت پر ایسی تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے؟ علینا, میرے خیال سے ایک نیا لو ہے, نیو لو ہے FIA کے لیے. اگر اس سے وہ نیچے گرنا بھی چاہیں, کوشش بھی کریں, تو وہ نہیں گر سکتے. الزام کیا ہے؟ سوچ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج, کہ الزام ہے کہ ایک کوئی صاحب ہے راولپنڈی میں, ان کو اچانک سے ایک دن خیال آیا کہ فرحت اللہ بابر صاحب پہ الزام لگاتے ہیں کرپشن کا اور ٹیکس ایویژن کا. انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ بھیج دی FIA کو 23 مارچ کو. 2 دن میں جلدی سے FIA نے وہ جو کمپلینٹ تھی اس کو تیار کیا, اس کو دیکھا اور فرحت اللہ بابر صاحب کو بھیج دی کمپلینٹ کہ آپ کے خلاف یہ کمپلینٹ آئی ہے, نوٹس ہے. آپ 2-3 دن بعد FIA کے سامنے پیش ہوئے, جس پہ فرحت اللہ بابر صاحب نے FIA کو لکھا اور پوچھا کہ آپ نے مجھے یہ ایک کاغذ بھیج دیا ہے, نہ آپ نے اس کے ساتھ کمپلینٹ کی کاپی لگائی, نہ آپ نے مجھے بتایا کہ اصل میں الزام ہے کیا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. اگر میں نے ٹیکس ایویژن کی ہے تو FBI نے مجھے کوئی نوٹسز بھیجے ہوں گے, وہ کہاں ہے نوٹسز؟ نہیں,
انہوں نے کچھ نہیں دیا. لیکن پھر بھی بابا صاحب جو ہیں وہ چلے گئے. وہ کہتے ہیں میں بیمار تھا, عید سے کچھ دن پہلے میں پھر بھی گیا, وہاں پہ بیٹھا اور سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی, لیکن میرے سامنے ابھی تک وہ معلومات نہیں رکھی گئی کہ اصل میں کمپلینٹ کیا ہے. تو علینا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار یہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے جہاں پہ الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد بہانے بنائے جاتے ہیں کہ چلے ایسا کیس بنا لیتے ہیں, چلے یہ نہیں چلتا تو پھر یہ کیس بنا لیتے ہیں. یہ لیول ہے کمپٹنس کا ہمارے ان اداروں کا, جن کو انہی سیاستدانوں نے مل کے پیکا کے ذریعے امپاور کیا ہے. دیکھیں علینا, آپ سیاسی نظریہ آپ کا جو بھی ہو اس ملک میں, آپ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اس طرف ہو یا اس طرف ہو, یہ ایک فیکٹ ہے کہ فرحت اللہ بابا صاحب کا بالکل ایک صاف ستھرا کیریکٹر ہے. ان کی جو انٹیگریٹی ہے, ان کی جو کریڈیبلٹی ہے, میرے خیال سے وہ ایک بالکل اپنی الگ ایک لیگ میں ہے سیاستدانوں میں اس ملک میں, جس سے وہ شروع سے انہوں نے کبھی اپنے پرنسپل سے کمپرومائز نہیں کیا. یہ ایک فیکٹ ہے. وہ ہر وقت انسانی حقوق کے لیے بولتے ہیں, جمہوریت کے لیے بولتے ہیں, اور آج ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے. ان کے بلکہ کبھی کسی سیاسی حریف نے بھی شاید ان پہ یہ الزام نہیں لگایا ہو. بٹ اس کا مقصد کیا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ کیوں ہوا ہے علینا, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. ظاہر سی بات ہے, میرے خیال سے اس وقت فرحت اللہ بابا صاحب کو بھی شاید نہیں پتا کہ کیوں ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک پٹیشن تھی ان کی جس کو میں کافی دیر سے فالو کر رہی تھی. انہوں نے ایک رائٹ آف انفارمیشن ریکویسٹ بھیجی تھی 2020 میں, جس میں انہوں نے کچھ افسران سے پوچھا تھا کہ آپ کے پوسٹ ریٹائرمنٹ پرکس اور پریویلیجز کیا ہے. وہ پچھلے 5 سال سے جو تھی وہ اپلیکیشن جو تھی وہ PIC میں پڑی ہوئی تھی. فرحت اللہ بابا صاحب جاتے تھے, ہیئرنگ ہوتی تھی, اور ان کی کوشش تھی کہ یہ معلومات جو ہے عوام تک پہنچے. پچھلے کچھ مہینوں میں تھوڑی سی وہاں پہ موومنٹ ہوئی ہے PIC میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آگے جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ نوٹسز بھیجے جائیں گے کیونکہ اس انفارمیشن ہمیں مل نہیں رہی. تو ایک سوال پوچھنے کی مجھے لگتا ہے علینا سزا دی جا رہی ہے فرحت اللہ بابا صاحب کو. بہت ہی افسوسناک. بہت شکریہ بینظیر شاہ صاحبہ. اگلا سوال فخر درانی صاحب آپ سے, کیا خلیجی ممالک سے ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانی بھکاریوں پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کرنے سے اس کا سدباب ہو سکے گا؟ شکریہ علینا. میرا خیال ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. جو پاکستانی وہاں پہ جا کے خلیجی ممالک اور بالخصوص حرم شریف میں جا کے کرتے ہیں, ایون کچھ ویڈیوز میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جو حرم شریف کا بالکل اندر والا حصہ ہے وہاں پہ لوگ خانہ کعبہ کے سامنے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں, تو یہ سر شرم سے جھک جاتا ہے بطور ایک پاکستانی. یہ جو پاکستانیوں کی حرکتیں ہیں وہاں پہ دیکھتے ہوئے, مطلب آپ اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں اور بجائے اللہ سے مانگنے کے آپ کسی انسان سے ادھر بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو کام کرتے ہیں پاکستانی, یہ پھر دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں, جو ایک بزنس بنا لیا ہے ان لوگوں نے, یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں عمرے کی اس میں یا وزٹ کے جو ویزے کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر اب خلیجی ممالک پاکستانیوں کو بین کر رہے ہیں, ویزا کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لوگوں پہ جو یہ انسداد دہشت گردی کے تحت جو مقدمات بنانے, یہ بالکل درست ہے. ان کے خلاف جتنی بھی سخت سے سخت کارروائی کی جائے وہ درست ہے, کیونکہ یہ جان بوجھ کے ایک بزنس بنا کے یہ وہاں پہ جو پاکستان ہے اس کو میلائن کر رہے ہیں, اس پاکستانیوں کو شرمندہ کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف بالکل حکومت کو سخت سے سخت کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. اچھا, ایک وہ بھی ہے نا ہمارا اینٹی بیگری ایکٹ یا اس طرح کچھ, کیا وہ اس کو کور کرتا ہے یا وہ صرف ہماری لوکل چیزوں کے لیے ہے یا لوکل واقعات کے لیے؟ علینا مجھے اس حوالے سے کوئی کنفرم نہیں ہے, لیکن جو یہاں پہ لوکل لیول پہ بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی اس طرح کنٹرول نہیں ہوتا. ہماری جو انتظامیہ ہے, یہ پولیس ہے, وہ کچھ دنوں کے لیے آتی ہے, ایکٹیو ہوتی ہے. یہاں پہ جو سگنلز ہیں یا جو مختلف مارکیٹس ہیں وہاں پہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے. یہ چھپ جاتے ہیں, پھر 2-4 دنوں کے بعد دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جو ہماری حکومت ہے اس کی طرف سے بھی ایک کوئی کنسسٹنٹ کوئی اس طرح کی نہ پالیسی ہے, قوانین ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. یہ اتنا بڑا. بالکل. بہت شکریہ فخر درانی صاحب جواب کے لیے, اور آپ لوگ اسی طرح سے ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیں. آپ نے YouTube کے اوپر جانا ہے, ہماری ایپیسوڈ کے نیچے اپنے سوالات بھیجنے ہیں, ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے ایز آلویز. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.